السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی محمد، آپ دیکھ رہے ہیں GBPAKTV۔ ناظرین، میں آج ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ فخر ہے گلگت بلتستان، اور آپ ہمیشہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور آپ کی ایک کلپ بھی بہت وائرل ہوا جس میں آپ گلگت بلتستان کے خدمات کو پیش کرتے ہوئے وہاں پہ جو شہادت ہوئی ہے ملک پاکستان کے جو دیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے، ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ عقیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ اور میں وہ شخصیت ہے افضل شگری صاحب، تو میں افضل شگری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آپ گلگت بلتستان کا جو آئینی حیثیت ہے، کچھ مہینے پہلے یہ جو عبوری آئینی صوبہ آج بننے والے ہیں، کل بننے والے ہیں، پرسوں، بس ابھی رات کو شاید اعلان ہوں گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آئینی حیثیت کے بارے میں آپ ہمارے کچھ ناظرین کو بتائیں، اور ہمارے مستقبل کیا ہے آگے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے نوجوان کو آپ ایک میسیج دیں، کیونکہ وہاں پہ نوکریاں نہیں ہونے کی وجہ سے نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ان کے پاس ڈگری تو بہت ہے اور ان کے پاس قابلیت بھی ہے، لیکن آگے کچھ راستہ نہیں ہونے کی وجہ سے کافی فرسٹریشن کے شکار، ان کو آپ نے ایک میسیج بھی دے دیں۔ آپ سب سے پہلے آپ اپنے ہمارے ناظرین کو آپ کا خاندان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شملہ کی طرف سے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں شگر سے آپ شہر کی طرف مائگریٹ ہو کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا عہدہ لیا، اس میں لازم آتے اتنا بڑا اس میں اسٹرگل ہوں گے، بہت سارے اس میں آپ نے سفر کیے ہوں گے، تو وہ ہمارے ناظرین کو آپ چھوٹے چھوٹے مختصر کر کے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت سی باتیں ہیں، اگر ان پہ بات کی جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن میں مختصر تھوڑا سا بیان کر دوں کہ ہماری فیملی جو ہے وہ شگر کی رہنے والی ہے۔ میرے دادا کے والد، میرے پردادا ابو علی یہاں سے انہوں نے مائگریٹ کیا، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے ان کو انہوں نے تعلیم دی اور اعلیٰ تعلیم دی، اور وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوئے۔ 2 بہت کامیاب کاروباری ہوئے، اور ایک جو ہے وہ انہوں نے دنیا کی سیر کی اور شادی نہیں کی، اور وہ اپنے بھائیوں کے بعد ان کا آخری وقت وہیں پر ہی گزرا۔ 1947 میں ہماری فیملی جو ہے شملہ میں سیٹل تھی، اور بہت پراسپرس تھے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی تھی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو میں بہت چھوٹا سا تھا، تو پھر ہم یہاں آ گئے، راولپنڈی آ گئے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک جونیئر آفیسر تھے، اس میں جنرل ہیڈ کوارٹرس کے اندر سویلین آفیسر تھے، اور تو اسی وجہ سے میں راولپنڈی ہم آ گئے، ہماری فیملی۔ یہیں میں نے تعلیم حاصل کی، اور یہیں سے میں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن پاس کر کے میں پولیس سروس میں چلا گیا، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور میں IG کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ بس صرف میں یہ بتا دوں کہ ہم نے اپنے علاقے کو، اپنی زبان کو، اپنی روایات کو، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے گھر میں آج بھی بلتی زبان بھی بولی جاتی ہے، بلتی زبان سمجھی بھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں روایات جو ہیں ہماری، ان کو اب بھی فالو کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے اپنے علاقے کے ساتھ تعلق رکھا، اور اس تعلق کی کو جو ہے اب اپنے زیادہ استوار کیا کہ معرفی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی۔ تو یہ تو مختصر میری ہمارے اوریجن کے بارے میں، اور جو ہمارا اس وقت اسٹیٹس ہے میں نے آپ سے عرض کر۔ جو نہایت اہم ایک مسئلہ ہے وہ اس علاقے کا جو کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس ہے، اس کی جو ہم نے
47 میں جب پاکستان بنا تو اس علاقے کے لوگوں نے بھی ڈوگرا راج کے خلاف ریوولٹ کیا اور ان کو یہاں سے مار بھگایا، اور پھر ہم نے اس علاقے کو آزاد کر کے پہلے گلگت بلتستان کا اسٹیٹ باقاعدہ بنی، اور انہوں نے چند دنوں کے بعد پاکستان میں ایکسیشن کیا، مرج ہو گئے، اور کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کے ساتھ، کیونکہ یہ علاقہ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ تھا، تو اس کے حصہ کا منسلک کر دیا گیا، اور ہمیں ہماری ایکسیشن کو قبول کرنے کی بجائے ہمیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی مد میں ڈال دیا، اور وہی صورتحال آج تک ہے۔ آزاد کشمیر والوں کو علیحدہ حکومت دے دی، ایک ریاست کی شکل دے دی، لیکن ہمیں ایڈمنسٹریٹو اور محکمانہ احکامات کے ذریعے وہاں پر حکومت پاکستان جو ہے انتظام چلاتی رہی، اور ہمارے لوگوں کی کوشش سے، ہمارے بہت سے سیاسی لوگوں اور پھر ہمارے بہت سے دانشور اور ہمارے یوتھ جو ہے، ان کی پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے یہ الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ اس علاقے کو پروویژنلی صوبے کا حصہ دیا جائے۔ اس کے لیے قانون بھی لکھا گیا، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں اس کو اسمبلی میں لے جانے سے پہلے ہمارے علاقے کے لوگوں سے، چیف منسٹر صاحب سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کا کیا رائے ہے۔ انہیں رائے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ہماری وہاں کی لوکل اسمبلی ہے، اس نے 2 مرتبہ ریزولوشن پاس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور بغیر کسی کنڈیشنلٹیز کے جس طرح چاہیں، لیکن ہمیں پاکستان میں حصہ بنایا جائے، ہماری نمائندگی ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ہمارے حقوق کی ہمیں کانسٹیٹیوشنل حقوق جو ہے وہ دیے جانے چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اتنی اچھی اپرچونٹی جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم کو گنوا بیٹھے۔ ہم آپس کی چپکلش کی وجہ سے ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کے اوپر میٹنگوں میں میٹنگیں ہوتی رہی، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے لڑائی ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا کہ وہ حکومت چلی گئی، اور پاکستان میں اور اتنے معاملات ہو گئے کہ اس علاقے کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آج بھی ہم ایک پولیٹیکل خلا کے اندر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں۔ میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ حکومت پاکستان کو کارروائی کرے، اور ہمیں اپنے اس علاقے، اس اسٹیٹ کا حصہ بنائیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارا پاکستانی ہونے کا حق کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ تیسری بات آپ نے یہی کہ کیا ہمارے جو یوتھ ہے ان کے مسائل کیا ہیں، اور انہیں کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ملازمتوں کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے وہ بہت تعلیم یافتہ ہے، ڈگریاں ہے، کمپیٹنس ہے، اور اس وقت دنیا جو ہے، جو آپ کے ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے، جس میں آپ جتنا مرضی بھاگیں آپ کو اتنی زیادہ ترقی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جو آئی ٹی کی ایجوکیشن کے اوپر اب ریسنٹلی ہمارے جو نئے چیف سیکرٹری صاحب آئے ہیں، انہوں نے اس پہ بہت توجہ دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اگلے 2-3 سال میں اس کے آپ کو بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ آئی ٹی کی جابس کر رہے ہیں، گھروں سے بیٹھے ہوئے پیسے کما رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ صرف لڑکے، اس میں جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی ایکول اپرچونیٹیز ہیں۔ تو میں خیال اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ فوج میں ہم بھرتی ہوں، اور جو سول سروسز ہے ان کو جوائن کریں۔ میں اس میسیج کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے کے لیے ہر طرح سے اچھا ہوگا، اور ایک نئی آپ کے لیے امید کی صبح نمودار ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں کے جو معاملات جو ہیں وہ آج سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ صرف کوشش
اور محنت کی ضرورت ہے. اللہ آپ لوگوں کا سب نگہبان. تھینک یو. ہاں بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قریب ٹائم نکالا تو ہم بہت مشکل ہوں. جی ناظرین, یہ تھا افضل شگری صاحب. تو آپ ہمیں اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. جب تک ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.